الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی انسان کے یہ کہنے کا حکم کہ میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں۔ سوال کیا گیا ہے یہ بات کہنے کا کیا حکم ہے کہ میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ تقدیر پر ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ایمان کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا تھا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تقدیر کا مطلب ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درست تخمینہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے لگایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو علم ہے کہ فلاں کام فلاں وقت میں رونما ہوگا، اس کی کیفیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان امور کو احاطہ تحریر میں لانا، پھر اسے رونما ہونے کا اذن دینا، اور پھر اس چیز کا اسی انداز سے رونما ہونا جس انداز سے اس کے لیے رونما ہونا مقدر میں لکھا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے القضاء والقدر از ڈاکٹر عبد الرحمن بن صالح المحمود، صفحہ نمبر 39۔ چنانچہ تقدیر پر ایمان کی بنیاد 4 چیزوں پر ایمان لانے پر قائم ہے۔ اول، علم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ مخلوق کیا عمل کرے گی۔ دوم، کتابت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ سوم، مشیت، یعنی جس چیز کا اذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے وہ ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی اجازت نہ دے وہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ آسمانوں اور زمین میں کسی قسم کی حرکت اور ٹھہراؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے۔ چہارم، خلق اور تکوین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ بندوں کے افعال بھی اسی میں شامل ہیں۔ بندے اپنے افعال کے حقیقی عامل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ تو جو شخص ان 4 امور پر ایمان رکھتا ہے اسی کا تقدیر پر ایمان ہے۔ قرآن کریم نے یہ چاروں امور متعدد آیات میں بیان کیے ہیں، جیسے کہ علم اور درست تخمینے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز درست تخمینے کے ساتھ پیدا کی ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 49۔ کتابت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بر و بحر کی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ ہی کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک دانہ، مگر سب ہی کتاب مبین میں لکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ خلق اور تکوین کے متعلق فرمایا، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، زمین میں اور تمہارے نفسوں میں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ کتاب میں پہلے سے موجود ہے قبل ازیں کہ ہم اسے پیدا کریں، بلا شبہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22۔ مشیت اور اذن کے بارے میں فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 29۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2653 کی حدیث مبارکہ میں ہے، جو کہ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی شخص اس تقدیر الہی سے باہر نہیں نکل سکتا، چہ جائے کہ خود بنانے کا دعویٰ کرے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ معاملات پہلے سے ہی مقدر میں لکھے جا چکے ہیں، لیکن یہاں بندے کی مرضی اور اختیار بھی ہے، اسی لیے بندے کی کارکردگی پر اسے ثواب یا عقاب ہوگا۔ البتہ بندے کی مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہے، اس لیے کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز رونما نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو
تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 29۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کے لیے مرضی اور چاہت کو ذکر کیا ہے، لیکن اسے اللہ کی مرضی اور مشیت کے تابع قرار دیا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے تابع نہیں ہے، یا وہ تقدیر بدل سکتا ہے، یا تقدیر سے باہر بھی جا سکتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، تو ان تمام صورتوں میں یقیناً وہ شخص غلط اور واضح گمراہی میں ہے، کیونکہ اس کی یہ بات ایمان کے اس عظیم رکن پر یقین رکھنے سے بالکل متصادم ہے۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ بندے کے پاس بھی اختیار اور مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، بندے کو کسی بھی کام کے کرنے میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مجبور محض ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسی لکھی ہوئی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا جس کا اسے ابھی تک علم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے تئیں مکمل محنت اور کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ مفہوم بالکل درست ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 29۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ سورۃ البلد آیت نمبر 10۔ یعنی ہم نے انہیں خیر اور شر دونوں ہی راستے دکھا دیے ہیں۔ تاہم اس شخص کا اسلوب درست نہیں ہے، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے اس جملے سے بچنا چاہیے اور اچھے اسلوب میں یہ چیز بیان کرے اور واضح کرے کہ اس کا تقدیر پر مکمل ایمان ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 153808۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔